ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ وزیراعظم عمران خان نے جو خطاب کیا اس میں مخاطب کون تھا، پیغام کس کو دیا گیا، پھر یہ بات کریں گے کہ وزیراعظم ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اگر وہ لوز کر جاتے ہیں اس کے بعد ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ پھر اس پر بات کی جائے گی کہ اپوزیشن مرکز سے زیادہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے میں کیوں دلچسپی لے رہی ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا پنجاب میں متفقہ وزیر اعلیٰ کے طور پر چودھری پرویز الہی سامنے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان کا جو خطاب ہے وہ یقیناً ان تمام عوامل کا احاطہ کرتا رہا ہے جو وزیراعظم عمران خان کی سیاست ہے بطور اپوزیشن لیڈر، جو ان کا نیریٹو تھا اور جس کی بنیاد پر انہوں نے 20 سال سے زائد سیاسی جدوجہد کی۔ وزیراعظم عمران خان نے حیرت انگیز طور پر الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر تنقید کی اور کہا کہ اگر الیکشن کمیشن تعاون کرتا تو شاید جو حالیہ سینٹ کا الیکشن ہے اس میں پیسے کا عمل دخل اس طرح نہ ہوتا جس طرح کے ہوا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کم و بیش 15-16 ان کے جو ممبران نے انہوں نے یا تو ووٹ نہیں دیا یا انہوں نے مخالف کو ووٹ دیا، جس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کو بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور کہا کہ یہی ان کی سیاسی جدوجہد تھی کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اور جو پیسے کا عمل دخل ہے سیاست میں اس کا خاتمہ ہو، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں مال و دولت کا جو اثر رسوخ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، یہی ان کی سٹرگل ہے۔ ناظرین، عمران خان نے یہ بھی دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے حاصل نہیں کر سکتے تو وہ دوبارہ عوام میں آئیں گے، وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، عوام کو متحرک کریں گے اور ان کے خلاف جدوجہد، یعنی کہ جو روایتی سیاستدان ہیں، جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، ان کے خلاف وہ اپنی تحریک زور و شور سے جاری رکھیں گے۔ یوں عمران خان نے ایک لحاظ سے عوام کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ لوز بھی کر جاتے ہیں تو یہ جنگ جو ان کی جاری جنگ تھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف اپوزیشن پر وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنے خطاب میں تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ دراصل اپوزیشن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا اور جو ملک کی حالت ہے وہ اس وقت اسی لیے دگرگوں ہے۔ اپوزیشن اس خطاب کو وزیراعظم عمران خان کے وہی روایتی جملوں سے تعبیر کر رہی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان وہی جو اپنے الفاظ کو دہرا رہے ہیں جو بطور اپوزیشن لیڈر دہراتے تھے اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان یقیناً ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح سامنے آئے اور انہوں نے اپنی جو اچیومنٹس ہیں وہ نہیں بتائی، مگر دوسرا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کمیٹڈ ہیں اور موجودہ جو نظام ہے اور جس انداز میں اس نظام کا بندوبست کیا گیا ہے وہ کسی طور پر ایک نیٹ اینڈ کلین اور ایک ایسے شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اگر عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر سامنے آتے ہیں تو پھر ان کی کارکردگی کیا ہوگی، کیا کہیں نہ کہیں ایسا بندوبست ہو چکا ہے۔ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے اور وزیراعظم عمران خان کے لیے آنے والے دن یقیناً مشکل صورتحال سے وہ دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا اعتماد کا ووٹ لے کر عمران خان کی جانب سے جو اوپن شو آف ہینڈ سے ہوگا، کیا اپوزیشن صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھ جائے گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال ہر اس پاکستانی کے لیے تشویش کا باعث ہے جو اس ملک میں پرامن جدوجہد کا حامی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے قومی ادارے ڈیلیور کریں، ہماری جو سیاست ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو، امور زندگی متاثر نہ ہوں اور جو جنگ ہے، پولیٹیکل جو وار ہے وہ پارلیمنٹ میں لڑی جائے۔ اگر سڑکوں کی سیاست ہوگی تو یقیناً کاروبار پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور لوگوں کا جینا دوبر ہوگا۔ ایک کروڑوں پاکستانی جو کہ دیہڑی دار ہے ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہوگی۔ لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے
پرامید ہیں اور پرعزم ہیں۔ پنجاب کی جو سیاست ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے جو اپوزیشن ہے اس کی تنقید اور تشویش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عثمان بزدار پر مختلف ہیلے بہانوں سے تنقید کی جاتی ہے، ان کے طرز حکمرانی پر تنقید کی جاتی ہے، مگر عمران خان کی بھرپور انداز میں ان کو حمایت حاصل ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ مختلف جو اداروں کے درمیان جو وجہ تنازع ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے، ان کی پرفارمنس ہے، مگر دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عثمان بزدار وزیر اعظم عمران خان کے منظور نظر ہے، لہٰذا اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب سے الگ کیا جائے اور ایک عمران خان کی اس کو شکست سے تعبیر کیا جائے تاکہ اپوزیشن کی صفوں میں فتح کے شادیانے بجائے جائیں۔ دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ حالیہ سینٹ الیکشن میں جس طرح سے پنجاب میں بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہوئے ہیں وہ بھی بلا وجہ نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ایسی بات طے ہو چکی ہے کہ اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کی جو شخصیت ہے، ان کا جو سیاسی اثر رسوخ ہے، مختلف سیاسی جماعتوں سے جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کے حلقوں کے لیے اگر وہ قابل قبول ہے تو یہ ایک تشویش کا معاملہ بھی ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور تسلی کا بات بھی ہے۔ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد موو کرتی ہے پنجاب میں تو ایسے فگر، ایسی تعداد نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو یقیناً فیصلہ کن پوزیشن میں ہو اور اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بآسانی رد کر دی جائے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی سامنے آ سکتے ہیں، تو چودھری پرویز الہی کو جو جاننے والے حلقے ہیں، ان کے جو سیاسی عزائم ہیں، جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے، اس سے جو باخبر لوگ ہیں وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر چودھری برادران کی جو خواہش ہے وہ چھپائے نہیں چھپتی، اور جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر نام تلاش کیے جا رہے تھے اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی نے لابنگ کی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر پیش کیا تھا، مگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ اگر وہ کاف لیگ کو وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول کر لے گی، پرویز الہی کو قبول کر لے گی، تو اس کا لامحالہ طور پر یہ نتیجہ نکلے گا جو ان کی سیاسی ساکھ ہے اس پر سوالات اٹھیں گے اور اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہنے میں تأمل نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی امیدوار نہیں تھا۔ مگر جب کہ وفاق میں وزیر اعظم عمران خان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں تو پنجاب میں بھی تبدیلی کی ہوائیں، یعنی کہ اپوزیشن کے نقطہ نظر سے تبدیلی کی ہوا چل سکتی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب ہے اس میں ایک بات بڑی حد تک واضح ہے کہ عمران خان سیاسی طور پر جدوجہد کے اب بھی قائل ہیں، سیاسی عزم ان کا پختہ ہے، جو سیاسی نیریٹو ہے جو ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے، پاکستان میں جو سیاست میں بدعنوانی ہے، وہ تمام مسائل کی جڑ ہے، اس پر وزیر اعظم عمران خان قائم و دائم ہے۔ پاکستان کی جو غالب اکثریت ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ یہاں پر جو سیاست ہے وہ کاروبار بن چکا ہے اور اہل سیاست میں جو معروف کاروباری شخصیات ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس میں شامل ہیں، یوں اس سے وہ فائدے حاصل کرتی ہیں، ناجائز ذرائع سے پیسہ بنایا جاتا ہے اور پھر اسی ناجائز پیسے سے دوبارہ طاقت حاصل کی جاتی ہے، یوں ایک سرکل چلتا ہے جس کا خاتمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ مگر وزیر اعظم عمران خان کوشش کے باوجود اس نیٹ ورک کو ابھی تک توڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج کی جو تقریر ہے جس میں قوم سے خطاب میں انہوں نے کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر تسلیم کیا کہ وہ اپنے ان اہداف کو حاصل کرنے میں تاحال ناکام رہے ہیں جو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ شاید وہ اس نظام کی خامیوں کی جانب قوم کو اعتماد میں لینا چاہ رہے تھے، جو الیکشن کمیشن کا انہوں نے ذکر کیا، جو سپریم کورٹ کا انہوں نے ذکر کیا، جس طرح سے جو قومی دیگر جو ادارے ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جس طرح اس کی ترتیب ہے، ان تمام عوامل کا انہوں نے بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر نشاندہی کی اور یہ کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے
وہ تاحال اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، ہماری جو سیاست ہے اس وقت اس میں یقیناً ایک کشیدہ صورتحال ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کشیدگی مستقبل قریب میں بھی جاری و ساری رہے گی۔ اس کا بات کبھی کبھی امکان ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو دو نیریٹو ہیں، جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے، جو عمران خان کا نیریٹو ہے، ان میں کہیں نہ کہیں ہمیں تصادم کسی صورتحال نظر آتی ہے۔ یہ تصادم اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے کسی طور پر بہتر نہیں ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری و ساری جاتا ہے تو سیاسی عدم استحکام پاکستان میں بڑھ سکتا ہے، جس کا یقیناً نقصان ملک کو ہوگا۔ اب ہوش مندی کس انداز میں غالب آئے گی، سیاست کو سیاست کے طور پر کس طرح سے لیا جائے گا، سیاست کو ذاتی مخالفت کی شکل دینے کی حوصلہ شکنی کس طرح سے ہوگی، یہ شاید آنے والے دنوں میں اس کا جواب واضح طور پر نظر آئے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ جو سیاسی غیر یقینی ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے، اور شاید مستقبل قریب میں بھی مستقل طور پر ہمیں موجود رہتی نظر آتی ہے۔